یہاں کے اصول ہی نرالے ہیں، یہاں گدھا گھوڑا ایک برابر ہے، اور جو ایک مرتبہ اس عمارت میں آ جائے اس کے تو خون کے رشتہ دار بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا کرتے ہیں۔ تم سائیں لوگ اور خانم کی دور کی رشتہ دار بھی نہیں۔ دیکھو پروین بی بی، اگر تم اس غلط فہمی کا شکار ہو کہ تمہیں خانم بچا لے گی تو تمہاری ساری عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب تمہاری حیثیت وہ نہیں رہی جو کبھی تھی۔ حکومت سیٹھ ہانڈی والا کے قتل کے بعد سے اس کی جان بوجھ کر آخری فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ پروین کو ایسے لگا جیسے اس کی جان ابھی بدن سے نکل جائے گی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ آخری ادھورے فقرے نے باقاعدہ اس کے بدن پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ڈاکو حکمداد 3 روز پہلے گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ سیٹھ ہانڈی والا کو تم نے اغوا کروایا تھا۔ جمشید نے اچانک ہی اس کے اعصاب پر بم چلا دیا۔ بکواس کرتا ہے وہ حرامزادہ، اس نے ہمیں اغوا کیا تھا۔ اس نے سیٹھ صاحب کو قتل کیا ہے۔ اس نے مجھے، وہ اپنی جگہ سے قریباً اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیپٹن جمشید کا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ وہ اب گیم ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن تم برابر کی گناہ گار ہو۔ تم نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا کہ اس نے تم دونوں کو اغوا کیا تھا؟ جمشید کے منہ سے بات ابھی نکلی ہی تھی کہ پروین نے سسکیاں لے کر رونا شروع کر دیا۔ اس درمیان اس کے لیے کافی بھی آ گئی۔ جمشید جان بوجھ کر اسے رونے کا موقع دے رہا تھا۔ بولا کر اس نے کہہ دیا، دیکھو پروین، اگر تم سمجھتی ہو کہ رونے سے جان چھوٹ جائے گی تو میں بھی تمہارے ساتھ رونا شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں، خصوصاً ان حالات میں جب کہ خانم نے بھی، نام مت لیجئے اس ہراساں کا میرے سامنے۔ اس نے خانم کے نام پر روتے ہوئے بھڑک کر اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تو علم ہے کیونکہ سائیں لوگ نے ہم سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ اس نے خانم کے سارے کارنامے ہمیں بتا دیے ہیں۔ دیکھو پروین، تم خوبصورت ہو، نوجوان ہو، تمہارا کیریئر بڑا شاندار ہے، یہاں تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی۔ میری خواہش ہے کہ تم نے عزت سے باقی زندگی بسر کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارا براہ راست کسی جرم میں حصہ نہیں تو تم کل صبح رہا کر دی جاؤ گی، لیکن اس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ خانم اور سائیں لوگ سے متعلق تمہارے پاس جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہمیں دے دو۔ اس بات کی ضمانت بھی ہم دیں گے کہ وہ تمہارا بال پیکا نہیں کر سکتے۔ سائیں لوگ تو ہمارے ساتھ شامل ہو چکا ہے، خانم آج گرفتار ہو جائے گی، یوں بھی اب وہ تمہارے کام کے نہیں رہے۔ اس نے پروین کی طرف بظاہر بڑی ہمدردی بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میں تیار ہوں۔ پروین نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ٹیپ ریکارڈر کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر رک گیا۔ ٹھہرو، پہلے ناشتہ کر لو۔ تم جس طرح ان ظالموں نے تمہارا استقبال کیا ہے اور جتنی مظلوم تم مجھے دکھائی دی ہو، اس کے بعد سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ پروین بی بی، ہم بھی آخر انسان ہیں، تمہاری طرح گوشت پوشت کے بنے انسان۔ ہمارے سینوں میں بھی دل دھڑکتے ہیں، لیکن یہ ڈیوٹی کا تقاضا ہے۔ تم جیسی خوبصورت لڑکیاں اس لیے تو نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، لیکن جس ملک کا ہم کھاتے ہیں اس کا حلال بھی تو کرنا ہو پڑتا ہے۔ ذرا سوچو پروین، اگر یہ ملک ہی نہ رہا تو تمہارا یہ حسن جوانی تمہارے بھی کس کام آئے گی؟ کبھی تم نے سوچا؟ شاید تم اس معمولی سی بات سمجھو، لیکن تم میری پسندیدہ اداکارہ ہو، کاش ہم اس طرح نہ ملے ہوتے۔ اس نے پروین کو اچھا بھلا نارمل کر دیا تھا۔ اس کی بات کے خاتمے پر ایک زیر خندہ سی مسکراہٹ پروین کے ہونٹوں پر جاگی، شاید وہ ضمیر کی ملامت کا سامنا کر رہی تھی۔ دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا، جس کے بعد اس نے ٹیپ کا سوئچ آن کر دیا۔ پروین بولنے لگی اور بولتی چلی گئی۔ اس نے 3 گھنٹے تک آہوں اور سسکیوں کے درمیان رندے ہوئے گلے سے کبھی نارمل آواز سے اپنا طویل بیان ریکارڈ کروا دیا، جس میں خانم، سائیں لوگ اور وڈیرا سولنگی سے متعلق اتنی بے شمار جرائم کی کہانیاں تھیں کہ حکام صرف اس بیان پر تینوں کو گولی سے بھی اڑا دیتے تو مکمل انصاف نہ ہوتا۔ اس نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے گھر سے خانم تک کا سفر، اس کے جرائم کی مکمل تفصیلات، ہیومن رائٹس کی آڑ میں ملک میں کھیلے جانے والا گھناؤنا کھیل، ایک ایک تفصیل بیان کر دی تھی۔ اس بیان سے اس بات
ایک بات صاف ظاہر تھی کہ اسے ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ لوگ راہ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ تو اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں آج تک بلیک میل ہو رہی تھی۔ موجودہ زندگی کے عوض اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ کیپٹن جمشید نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ براہ راست کسی جرم میں حصہ دار نہیں۔ اس بیچاری کو تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ سیٹھ ہانڈی والا کو خانم نے اغوا کروایا تھا۔ اسے تو صرف یہ حکم ملتا تھا کہ فلاں شخص کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے اور کام کے لیے رضامند کر آؤ۔ یہی کچھ اس نے کیا تھا۔ بیان کے خاتمے پر وہ نڈال سی ہو کر گر پڑی۔ جمشید کی ہدایت پر اسے عزت کے ساتھ ایک آرام دہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس نے پروین سے کہہ دیا تھا کہ اسے فوراً آزاد کرنا اس کی موت کے پروانے پر دستخط کرنے کے مترادف ہوگا۔ پروین نے اسے کہا تھا کہ اب وہ خدا کے بعد صرف اسے اپنا سہارا مانتی ہے۔ آج کے بعد وہ کبھی پرانی زندگی میں واپس نہیں جائے گی، نہ ہی اپنے والدین کے پاس جانا پسند کرے گی۔ اس کے بیان کی ریکارڈ شدہ کاپیاں فوراً اعلیٰ حکام کو روانہ کر دی گئی تھیں، لیکن ان میں سیاسی اعلیٰ حکام نہیں بلکہ مادر وطن کے وہ فرزند تھے جن کا جینا مرنا اس ملک کے لیے تھا۔ اس درمیان ISI نے خانم سولنگی اور سائیں لوگ کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ اس کی لمحہ لمحہ کی خبر رکھی جا رہی تھی۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ 3 گھنٹے کے مسلسل اجلاس کے بعد بالاخر انہوں نے ملک کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کر لیا۔ وڈیرا سولنگی کو بڑی ہنگامی کال موصول ہوئی تھی۔ خانم اور سائیں لوگ کو بھارت یاترا سے لوٹے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر سکا تھا۔ الیکشن کی آمد تھی اور اس نے راؤ کی مدد سے جو فضا صوبے میں پیدا کر دی تھی، اس کے بعد سے اس کی لسانی پارٹی کو اتنی سیٹیں ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی جن کی مدد سے وہ کسی بڑی پارٹی کو بلیک میل کر کے حکومت میں حصہ ڈال سکیں، اور آج کل وہ اس سلسلے میں صوبے کی دونوں بڑی پارٹیوں سے الگ الگ سودے بازی میں مصروف تھا۔ اس درمیان اس نے صوبے کی فضا مسموم بنائے رکھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ جس فون پر اس نے اہم گفتگو کرنی تھی وہ یہاں نہیں بلکہ دوسری کوٹھی میں موجود تھا۔ وڈیرا سولنگی بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد لندن سے گپتا براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ وڈیرا سولنگی، ایک پریشان کن خبر ہے، اس نے چھٹتے ہی کہا۔ گپتا جی، بابا، ہمارے لیے کوئی خبر پریشان کن نہیں۔ اگلے 2-3 ماہ بعد ہماری کولیشن گورنمنٹ بننے والی ہے اور تم پریشان کن خبر بتا رہے ہو۔ اچھا بتاؤ، اس نے تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا۔ وڈیرا، وقت بہت کم ہے، تفصیلات پھر کبھی بتاؤں گا۔ فی الوقت اتنی ہدایت ہے کہ تم اگلے 10-12 گھنٹے کے اندر سائیں لوگ اور خانم کو مروا دو۔ وہ دونوں تمہارے ملک کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکے ہیں اور آج کل میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ ملک کا کوئی ہوائی اڈہ ان کے لیے محفوظ نہیں رہا، نہ ہی تم انہیں راتوں رات سرحد پار کروا سکتے ہو، کیونکہ دونوں پر ISI نے کڑی نگرانی رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کے ذریعے یہ لوگ تم تک پہنچیں، انہیں مار ڈالو۔ ہماری طرف سے یہ اوپن آفر موجود ہے کہ جو کوئی بھی سرحد پار آ جائے ہمارے شرن میں آ جائے گا، لیکن کونسلیٹ کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کے باہر بھی ان لوگوں کا کڑا پیرا ہے۔ گپتا جیسے جیسے بات کر رہا تھا، وڈیرا سولنگی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ رہے تھے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وڈیرا سولنگی، پاگل مت بنو، وہ لوگ تم پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی ممکن ہے، یہ فون بھی بگ ہو سکتا ہے۔ تم فوراً میری ہدایت پر عمل کرو، دونوں کو کسی بھی طرح مار ڈالو۔ لڑکوں کو انڈر گراؤنڈ کر دو یا سرحد پار کروا دو۔ اچھا، گڈ لک، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے رابطہ کٹ گیا۔ وڈیرا سولنگی نے 1 منٹ کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ سوچا، پھر اپنے منشی کو اندر بلایا۔ جی سائیں، حکم سائیں۔ منشی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سائیں لوگ شہر میں ہے یا کہیں اور؟ اس نے پوچھا۔ ادھر ہی ہے وڈیرا، کیا حکم ہے؟ منشی نے ہاتھ باندھے۔ بابا، کھیل بگڑ رہا ہے، جتنی جلدی ہو خانم اور سائیں لوگ دونوں کو مروا دو۔ اپنے بندے ابھی اسی وقت روانہ کر دو، ابھی اس وقت یہ کام منٹوں میں ہونا چاہیے۔ وہ بڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وڈیرا سائیں، مطمئن رہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، حکم پورا ہوگا سائیں۔ یہ کہتا ہوا منشی باہر نکل گیا۔ وڈیرا سولنگی پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔
جب اچانک ہی کوٹھی کے گیٹ پر موجود انٹرکام سے اس کے سیکورٹی والوں نے فون کیا، سائیں کچھ لوگ زبردستی اندر گھس آئے ہیں، اپنا تعلق انٹیلیجنس سے بتاتے ہیں۔ کیا حکم ہے سائیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم دے اس کے سامنے کمرے سے 2 سمارٹ نوجوان اندر داخل ہوئے۔ یو آر انڈر اریسٹ، ان میں سے ایک نے پستول تان کر کہا۔ شٹ اپ، کون ہو تم؟ کہاں ہے میرا وارنٹ؟ اس سے پہلے کہ وڈیرا سولنگی کوئی اگلی بات کہے، اس کے دوسرے ساتھی نے چھلانگ لگائی اور اس کے منہ پر ایسا ہاتھ جمایا کہ وڈیرا کو سارا کمرہ گھومتا دکھائی دیا۔ قریباً 2 منٹ بعد سفید پوش اسے اپنے ٹھکانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ منشی اور اس کے باقی کارندوں کو انہوں نے دوسری جیپ میں بٹھا لیا تھا۔ انہی لمحات میں خانم کے گھر پر اور سائیں لوگ کے آستانے پر بھی سفید پوشوں نے ہلہ بولا تھا۔ ان کی ٹائمنگ بڑی شاندار تھی۔ ایک ہی وقت میں وہ 2-3 جگہ جیسے گھڑیوں کی سوئیاں ملا کر حملہ آور ہوئے تھے۔ اگلے روز حکومت کی طرف سے مختصر سا بیان جاری ہوا کہ تینوں کو ملک دشمن سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزموں کے خلاف ٹھوس ثبوت مل چکے ہیں، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے حکومت پر بڑے گھناؤنے الزامات لگائے گئے تھے۔ ہیومن رائٹس تنظیموں نے اگلے روز خانم کی گرفتاری کے خلاف جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا تھا۔ متعدد سیاسی لیڈروں نے حکومت پر لعن طعن کرتے ہوئے وڈیرا سولنگی کی گرفتاری کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر امن و امان تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ دوسرے روز جلسے جلوس شروع ہو گئے، ہنگامہ آرائی ہونے لگی، آنسو گیس، لاٹھی چارج، مار پیٹ، توڑ پھوڑ، کردار بدل کر پرانی کہانی دہرائی جا رہی تھی۔ کیپٹن جمشید اور اس کے ساتھی حیرت سے یہ جمہوری تماشا دیکھ رہے تھے اور آنے والے طوفان کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔